شہباز بلاول ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم لانے پر اتفاق، اگلے ہفتے مولانا فضل الرحمان اور اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ 27ویں ترمیم میں صوبوں کے حقوق سے متعلق خدشات دور کیے جائیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں موجود خامیوں کا حل دیا جائے گا۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات کے دوران وزیر اعظم اور چیئرمین پیپلز پارٹی کا جمہوریت کی مضبوطی کے لیے مل کر چلنے پر زور۔ شہباز شریف نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا کریڈٹ تمام اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے، پہلے عوامی خدمت سے پیچھے ہٹے نہ اب ہٹیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کارگر ثابت ہوگی۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ بننا شروع ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل قبول کا پروگرام نیوز بیٹ ود پارس جہاں زیب میں دعویٰ، بولے مولانا فضل الرحمان کو 27ویں ترمیم میں بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ عدلیہ پارلیمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرنے والوں کو ان کی اپنی جماعت نے بھیجا۔ تحریک انصاف کا حکومت مخالف تحریک چلانے کا فیصلہ، سیاسی کمیٹی نے ملک بھر میں جلسوں کی منظوری دے دی۔ 1 نومبر کو پشاور، 8 نومبر کو کوئٹہ اور پھر کراچی میں جلسہ ہوگا۔ اجلاس میں عدالتی محاذ پر بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر اتفاق۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس کی باقاعدگی سے پیروی کی جائے گی۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں مقدمات کے لیے حکمت عملی کی منظوری بھی دے دی۔ عمر ایوب کہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں بہت جلد حکومت کے خلاف تحریک شروع کریں گی۔ مولانا فضل الرحمان سے اتحاد مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس آج ہوگا۔ ان کیمرہ فل کورٹ اجلاس دوپہر 1 بجے سپریم کورٹ میں ہوگا۔ تمام دستیاب ججز شریک ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود۔ فل کورٹ اجلاس کے فیصلوں کا اعلامیہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 7 نومبر کو بلایا گیا ہے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف عدالت عظمیٰ اور بجلی بلوں پر عوام کی عدالت جائیں گے۔ ملک کی ریفرینڈم کے بعد حق دو عوام کو تحریک کا اہم مرحلہ شروع ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکمران قوم سے جھوٹ بولتے ہیں۔ آج کسان اور کاشتکار مایوس ہو چکے۔ بجلی اور گیس کے بل بم بن کر گر رہے ہیں۔ آئی پی پیز کسی پارٹی کا نہیں، قومی مسئلہ ہے۔ جنہوں نے بجلی نہیں بنائی انہیں 2000 ارب روپے دیے گئے۔ یہ پیسے عوام کی جیبوں سے نکالے جاتے ہیں۔ محمد رضوان ون ڈے اور T20 کے کپتان، سلمان علی آغا نائب کپتان مقرر۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے اعلان کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ بابر اعظم ہمارا اثاثہ، انہوں نے خود کہا کپتانی نہیں کرنا چاہتے۔ انگلینڈ کے خلاف جیت میں سلیکشن کمیٹی کا بڑا کردار ہے۔ ڈومیسٹک کرکٹ کو اہمیت اور نوجوان کھلاڑی کو مواقع دینا ہوں گے۔ فخر زمان کا شوکاز زیر التوا، انہیں فٹنس بھی ثابت کرنا ہوگی۔ نئے کپتان محمد رضوان نے کہا کہ گروپ بندی کا سب باہر سے ہی سنتے رہے ہیں، میرا ایک ہی گروپ اور وہ پاکستان ہے۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے ون ڈے اسکواڈ کے 7 کھلاڑی آج میلبرن روانہ ہوں گے۔ بابر اعظم، فیصل اکرم، حارث رؤف، محمد حسنین، محمد عرفان خان، نسیم شاہ اور شاہین شاہ افریدی شامل۔ عامر جمال، عبداللہ شفیق، عرفات منہاس، حسیب اللہ، کامران غلام، محمد رضوان، سائم ایوب اور سلمان علی آغا 29 اکتوبر کو جائیں گے۔ پاک آسٹریلیا پہلا ون ڈے 4 نومبر کو میلبرن، دوسرا 8 نومبر کو ایڈلیڈ اوول، تیسرا 10 نومبر کو پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ T20 سیریز کا آغاز 14 نومبر کو برسبین سے ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی 25 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ کی پیشکش۔ بابر اعظم اور محمد رضوان کو A کیٹیگری میں رکھا گیا۔ شاہین افریدی کی A سے B کیٹیگری میں تنزلی۔ شان مسعود اور نسیم شاہ کو B کیٹیگری دی گئی۔ نعمان علی اور ساجد خان کو بھی سینٹرل کانٹریکٹ مل گیا۔ خرم شہزاد، عباس افریدی، محمد علی، عرفان خان اور عثمان خان پہلی بار سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ بن گئے۔ سابق کپتان سرفراز احمد، امام الحق، فہیم اشرف، محمد نواز اور فخر زمان ڈراپ۔ رواں سیزن A گریڈ کھلاڑیوں کو 60 لاکھ، B کو 41 لاکھ، C کو 17.5 لاکھ اور D کیٹیگری کو 11,30,000 روپے ملیں گے۔ نان فائلر گاڑی اور جائیداد نہیں خرید سکے گا۔
ٹیکس کے لیے کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پاکستانی میڈیا سے گفتگو، کہا نان فائلر کی اصطلاح ہی ختم کر رہے ہیں، معیشت کی بہتری کے لیے مزید مشکل فیصلے کرنا ہوں گے، ہم پائیدار ترقی کے راستے پر گامزن ہیں۔ میکرو اکانومی پر توجہ دینے سے مہنگائی کم ہوئی، امریکہ میں ملاقاتیں مثبت رہیں، اسٹیک ہولڈرز نے پاکستان میں مہنگائی میں کمی کو سراہا۔ نواز شریف کی آج امریکہ روانگی کا امکان، 4 روز قیام کے بعد لندن واپس پہنچیں گے۔ سابق وزیر اعظم نے لندن میں رہائش گاہ کے باہر گفتگو میں کہا، دنیا کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا نوٹس لے، کشمیریوں نے ثابت کر دیا دنیا کی کوئی طاقت انہیں آزادی کے حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ آلودگی نے لاہور کی فضا کو انتہائی مضر صحت بنا دیا۔ فضائی آلودگی میں صوبائی دارالحکومت دنیا بھر میں سر فہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے تجاوز کر گیا۔ اسموگ میں مزید اضافے کا خدشہ، محکمہ تحفظ ماحولیات نے اسموگ ایمرجنسی کا الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو ماسک کے استعمال اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ شہر میں 24 گھنٹے کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں۔ کراچی میں گرمی کی لہر مزید 3 دن تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ لاہور میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے آپریشن 17 افراد گرفتار، 72 گاڑیاں بند۔ محکمہ تحفظ ماحولیات نے مزید 4 انڈسٹریل یونٹس گرا دیے۔ دھواں چھوڑنے والی 234 گاڑیوں کے چالان، 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں، شہری اسموگ زدہ سرگرمی کی فوری اطلاع دیں، کسی کو اپنی اور اپنے معصوم بچوں کی زندگیوں سے مت کھیلنے دیں، اپنا حق استعمال کرتے ہوئے حکومت کا ساتھ دیں۔ پشاور حیات آباد میں ٹیشو پیپر بنانے والی فیکٹری میں آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق کلیئرنس آپریشن کے دوران بیسمنٹ میں کیمیکل کی وجہ سے آگ دوبارہ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ آتش زدگی سے عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں، ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ جراٹ میں پاک جنوبی افریقہ انسداد دہشت گردی مشترکہ مشق اقبال 1 اختتام پذیر۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ اور جنوبی افریقہ کی اسپیشل فورسز نے حصہ لیا۔ فوجی دستوں نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اختتامی تقریب میں کمانڈنٹ آف اسپیشل آپریشن اسکول کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ جنوبی افریقہ کی اسپیشل فورسز کے چیف آف سٹاف کرنل SS لیچونی بھی شریک ہوئے۔ PIA فضائی میزبان کا شرمناک فعل، ٹورنٹو سے اسمگلنگ کی کوشش پر گرفتار۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر تلاشی کے دوران 16 موبائل فون برآمد۔ PIA انتظامیہ کا فیصل مجید کو شوکاز نوٹس، 3 دن میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ اسلام آباد سے فلسطین اور لبنان کے عوام کے لیے امداد کا پہلا زمینی قافلہ روانہ۔ NLC کے ٹرکوں پر 100 ٹن گرم خیمے اور کمبل اردن بھیجے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر NDMA نے فلسطین اور لبنان کے متاثرین کے لیے امداد کا سلسلہ بڑھا دیا۔ اب تک 1598 ٹن امدادی سامان غزہ اور لبنان پہنچایا جا چکا ہے۔ لاہور میں پولو ان پنک کا فائنل، ٹیم پنک نے جیت لیا۔ ٹیم وائٹ کو 6 کے مقابلے میں 7 سے شکست دی۔ فیصلہ کن گول میچ کے آخری لمحات میں کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ میچ سے پہلے ونٹیج کار اور ہیوی بائک ریلی کا بھی انعقاد۔ اور کراچی ورلڈ کلچر فیسٹیول میں ثقافتی رنگوں کی بہار، ناروے کے فنکاروں نے تھیٹر پلے دی انٹولڈ چیپٹرز پیش کیا۔ میوزک کنسرٹ میں برطانیہ، بیلاروس، کینیڈا اور پاکستانی گلوکاروں نے آواز کا جادو جگایا۔